بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمیشہ دو چیزوں کو سمجھیں، دو چیزیں ہیں، ایک بیرونی طاقت ہے، ایک اندرونی طاقت ہے۔ بیرونی طاقت شیطان کا پورا سسٹم ہے کہ جو چاہتا ہی نہیں کہ انسان کمال کی طرف جائے۔ کیوں؟ کیونکہ شیطان نے پہلے دن جو ہے وہ اللہ سے جب نکالا گیا تھا تو اللہ سے کہا مجھے اجازت دے۔ اور اندرونی طاقت کیا ہے؟ انسان کا نفس۔ اگر اس کی اصلاح نہ کرے تو یہ انسان کو دبو دیتا ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک عابد ایسی عبادت کرتا تھا کہ شیطان کا پورا سسٹم پریشان ہو گیا۔ انہوں نے بولا کہ اس کو عبادت سے کیسے ہٹائیں۔ سب شیطان، جیسے ہم لوگ بھی رات کو جمع ہوتے ہیں نا، تو شیطان بھی رات کو میٹنگ کرتا ہے اور اپنی اپنی ہر کوئی رپورٹنگ دیتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے ہر انسان کے ساتھ دو شیطان ہوتے، اور شیطان کی عمر بھی لمبی ہے۔ شیطان کی عمر انسان سے زیادہ ہوتی ہے، اور شیطان کی جہاں اتنی ساری چیزیں ہیں، شیطان ہمیں ہمارے آباء و اجداد کی نقائص کے ساتھ جانتا ہے کہ اس کے دادا میں کیا پرابلم تھی، اس کے اندر بھی ہوگی، اس کے پردادا میں کیا پرابلم تھی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سب سے واقف ہے وہ۔ اب یہ رات کو جمع ہوئے سارے شیطان، ان لوگوں اس عالم کو کیسے عبادت سے روکے۔ کسی نے بولا اس کو کھانے پہ لگاؤ، اس نے بولا اسے کھانے کا شوق ہی نہیں ہے۔ کسی نے بولا اس پہ لگاؤ، اس پہ لگاؤ، تو ایک نے بولا کہ نہیں، اس کو عبادت سے ہی گرانا پڑے گا۔ عزیزان محترم، ہر کسی کا شیطان الگ ہے۔ اب کسی شخص کو آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالی علیہ، جو اتنے بڑے عارف تھے، اپنی زندگی کے بڑی عمر میں محاسن سفید نجف کی گلی میں کہہ رہے جا رہے تھے، تو میں نے ایک کونے پہ دیکھا شیطان کھڑا تھا، ابلیس۔ میں نے کہا میرا پیچھا چھوڑ دو، تو کہا اپنے پاؤں کی طرف دیکھو۔ کہا جب دیکھا تو میں نے اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی پہ پایا، اور شیطان نے کہا برابر میں دیکھو، تو میں نے دیکھا برابر میں کھائی تھی۔ کہا اگر ابھی بھی اس عمر میں بھی ایک غلطی کی نا تو کھائی میں پھینک دوں گا۔ شیطان چھوڑتا نہیں ہے کسی کو۔ یہ انسان اپنے ذہن سے چھوڑ دے کہ بھئی اب مجھے کچھ نہیں ہونے والا، جب یہ سوچتا ہے اسی وقت انسان برباد ہو جاتا ہے۔ ہر وقت انسان امتحان میں۔ انہوں نے پلان بنایا، جوان لڑکے کی صورت میں پہاڑوں پہ رہتا تھا، اس کا دروازہ کھٹکھٹایا، کہا کون ہو؟ کہا جوان ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں، میرے گھر والے عبادت نہیں کرنے دیتے۔ کہا میرے پاس جگہ نہیں ہے، مجھے عبادت کرنی ہے۔ اس نے بولا اچھا چلو آ جاؤ عبادت کرو۔ اب اس نے دیکھا کہ اس نے عبادت شروع کی، تو اس نے بولا کہ یار ایک نماز، دوسری عبادت، تیسری کھڑا۔ اب یہ روزے میں ہے، اس نے روزے کا افطار کرنے لگا۔ اس نے کہا کہ بھائی آؤ جوان افطار کرو۔ کہا نہیں، میں عبادت کروں۔ اس نے پھر عبادت کری۔ پھر دوسرے نے بولا تھوڑی دیر آرام کرو۔ کہا نہیں، مجھے عبادت کرو۔ یہ سو کے اٹھا کر پھر یہ عبادت کر رہا ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس نے دیکھا کہ عبادت کرتے کرتے بلند ہو گیا ہوا کے اندر۔ اب یہ پریشان، کہا میں اتنی عبادت کرتا ہوں، میں آج تک بلند نہیں ہوا۔ دیکھا اب شیطان اس کی عبادت سے مار۔ کہا تم اس مقام پہ کیسے پہنچے؟ کہا نہیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا۔ کہا نہیں تمہیں بتانا پڑے گا کہ مجھے، میں اتنی عبادت کرتا ہوں۔ کہا تم نہیں کر سکتے۔ کہا کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا میں نے ایک گناہ کیا ہے، اور جب بھی میں اس گناہ کو یاد کرتا ہوں تو میری عبادت اور بڑھ جاتی ہے۔ اس نے بولا کہ کون سا گناہ ہے؟ کہا نہیں تم نہیں کر سکتے۔ کہا نہیں مجھے بتاؤ۔ کہا کہ میں نے فلانی جگہ خاتون کے ساتھ غلط فعل انجام دیا ہے۔ تو اس نے بولا کہ میں بھی انجام دوں گا۔ کہا نہیں تمہیں نہیں۔ کہا مگر اس کے لیے پیسے چاہیے۔ تو جو شیطان بن گیا تھا، کہا یہ لو پیسے لے لو۔ اب یہ عالم نیچے اترا، نیچے لوگ جانتے تھے کہ یہ تو بہت بڑا عابد ہے۔ اس عابد نے اس خاتون کا گھر پوچھا، لوگ سمجھے یہ ہدایت کے لیے پوچھ رہا ہے عابد۔
بتایا یہ. جب اس کے گھر گئے وہ بھی پریشان, وہ بھی جانتی تھی کہ بہرحال یہ عابد ہے, یہ کیسے آ گیا. کہا کہ بھائی میں غلط کام کرنے آیا ہوں. کہا تمہیں دماغ ٹھیک ہے, تم عابد ہو؟ کہا نہیں. کہا تمہیں اس سے کیا, پیسے لو؟ کہا نہیں, جب تک مجھے سچ نہیں بتاؤ گے. کہا ایسے ایسے ایک جوان ہے, اس نے کہا کہ میں نے یہ کیا, اس کی عبادت گناہ کر کے وہ گریا کرتا ہے, اس کی عبادت اوپر جاری ہے. تو دیکھیں خشک عبادت میں اور بصیرت میں بڑا فرق ہوتا ہے. ایک آدمی جو ہے وہ صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. شیطان یہاں بھی نہیں چاہتا کہ آپ صحیح طرح باتوں کو سنیں. صلوات بھیجتے محمد و آل محمد. نہیں خدا نخواستہ ان کو مت آپ سمجھیے گا. وزان محترم, خشک عبادت میں, خشک عبادت اور بصیرت میں بڑا فرق ہوتا ہے. وہ خاتون جبکہ اس کا عمل فعل صحیح نہیں تھا مگر بصیرت رکھتی تھی, وہ اس نے کہا کہ یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ میں غلط فعل انجام دوں اور پھر میں توبہ کروں گا, کیا تمہیں یقین ہے تمہیں توبہ کرنے کا موقع ملے گا؟ اب یہ عابد پریشان ہو گیا. کہا جاؤ, وہ شیطان ہے, اگر تم جاؤ, اگر وہ ابھی بھی عبادت کر رہا ہو پھر میں تیار ہوں, لیکن اگر وہ نہیں ہوا تو وہ شیطان تھا جو تمہیں ورغلانے آیا ہے. سوچیں اتنی عبادتیں کرتا رہا, شیطان کو نہیں پہچانا. بہت ضروری ہے ذہن محترم. خشک مقدسی تھی جو حسین کے مقابلے میں آ گئے. حافظ قرآن تھے اور امام کے پہچان نہیں پائے. پہچاننا ضروری ہے, بصیرت ضرورت ہے. وہ واپس گیا, اس نے دیکھا کہ وہ نہیں ہے, شرمندہ ہوا, توبہ کی, استغفار کی. ادھر جب یہ نکلا تو اس خاتون کے ضمیر نے اسے کہا کہ تم نے اس کو تو کہہ دیا کہ مرنے کا وقت پتہ نہیں توبہ ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی, کبھی تم نے اپنے بارے میں سوچا؟ اپنے بارے میں سوچا؟ اسے خود کو احساس ہوا, اس نے توبہ کی اور ایسی توبہ کی کہ اسی رات مر گئی. اس زمانے کے نبی کو خدا کی وحی آئی, جاؤ ایک اللہ کا ولی کا انتقال ہو گیا ہے. اور یہ جو زہرا نام ہے ستارے کا, یہ اسی خاتون کی وجہ سے رکھا گیا. خدا جسے چاہے ہدایت دیتا ہے. عزیزان محترم, یہاں نفس بیرونی طاقت شیطان ہے. اب کون پہچانے کے سامنے شیطان ہے کہ نہیں ہے؟ کون سی چیز ہے جو انسان کے اندر سے وسوسہ کرتی ہے؟ ہر شخص کو اس کے طریقے سے شیطان گراتا ہے.